آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو فضا علی کی دلچسپ لائف سٹوری سنائیں گے۔ فضا علی کون ہے، ابتدائی زندگی کہاں گزری، ان کے والد مار پیٹ کیوں کرتے تھے، کیریئر کا آغاز کیسے کیا، پہلی شادی کیسے ہوئی، طلاق کی کیا وجوہات تھی، دوسری شادی کی کہانی بھی آپ کو سنائیں گے۔ عامر لیاقت کے شادی کے پروپوزل کو ریجیکٹ کیوں کیا، کس کس کے ساتھ افیئرز رہے، فضا علی نے رمضان ٹرانسمیشن میں ڈاکٹر نبیہہ کا تماشا کیسے بنایا، اس کے بعد کیا ہوا، جانیے دلچسپ حقائق آج کی ویڈیو میں۔ والدین۔ فضا علی کی پیدائش 5 اکتوبر 1980 کو کراچی میں ہوئی۔ ان کا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جہاں شوبز میں آنے کا رجحان نہیں تھا۔ فضا علی نے مختلف انٹرویوز میں بتایا کہ ان کی ابتدائی زندگی بہت آسان نہیں تھی۔ ان کی والدہ کینسر جیسی بیماری میں مبتلا تھی، جس کی وجہ سے فضا کو بہت چھوٹی عمر میں ہی اپنی والدہ اور گھر کی ذمہ داری اٹھانی پڑی۔ انہوں نے ایک بار انکشاف کیا تھا کہ ان کے والد کے ساتھ ان کے تعلقات مثالی نہیں تھے اور ان کی پرورش میں ان کی والدہ کا سب سے بڑا ہاتھ رہا۔ فضا کا کہنا ہے کہ حقیقت میں انہیں نہیں معلوم کہ ان کے والد زندہ ہیں یا نہیں۔ ان کے والد بہت غصے والے تھے اور اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتے تھے۔ وہ بتاتی ہیں کہ جب وہ اپنی والدہ کے پیٹ میں تھی تو ان کے والد نے ان کی والدہ کو بہت مارا پیٹا تھا، جس کی وجہ سے ان کے دانت حلق میں دھس گئے تھے اور وہ شدید زخمی ہوئی تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے اپنے والد کو معاف تو کر دیا ہے کیونکہ وہ ان کی والدہ کے شوہر تھے، لیکن جو کچھ انہوں نے کیا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ اسٹرگل لائف۔ فضا علی نے اپنے کیریئر کا آغاز 1999 میں ماڈلنگ سے کیا۔ وہ اپنے وقت کی ٹاپ ماڈلز میں شمار ہوتی تھی اور اپنی ہائٹ اور منفرد نقوش کی وجہ سے ڈیزائنرز کی پہلی پسند بن گئی۔ انہوں نے کراچی سے لاہور منتقل ہونے کا فیصلہ کیا تاکہ اپنے کیریئر کو مزید وسعت دے سکیں۔ اگرچہ انہوں نے ماڈلنگ میں نام بنا لیا تھا، لیکن انہیں ملک گیر شہرت 2003 میں پی ٹی وی کے مشہور ڈرامہ مہندی سے ملی۔ اس ڈرامے میں انہوں نے لائبہ کا کردار ادا کیا تھا، جس میں ان کے ساتھ ہمایوں سعید، عابد علی اور دیگر بڑے اداکار شامل تھے۔ یہ ڈرامہ اتنا ہٹ ہوا کہ فضا علی ہر گھر کی پہچان بن گئی۔ پہلی شادی۔ فضا علی کی شادی فواد فاروق سے تب ہوئی تھی جب وہ اپنے کیریئر کے عروج پر تھی۔ فواد فاروق کا تعلق کراچی کے کاروباری گھرانے سے تھا۔ وہ ایک روایتی شادی تھی جو شروع میں کافی کامیاب دکھائی دیتی تھی۔ اس شادی سے ان کی ایک بیٹی فرال پیدا ہوئی۔ فضا علی نے اپنی طلاق کے کافی عرصے بعد ایک انٹرویو میں اس خاموشی کو توڑتے ہوئے کچھ وجوہات بیان کی۔ فضا کے مطابق ان دونوں کے درمیان مزاج اور سوچ کا بہت فرق تھا، جس کی وجہ سے روزانہ کی بنیاد پر جھگڑے ہونے لگے تھے۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ سسرال کے ساتھ بھی کچھ معاملات ایسے تھے جو ان کی ازدواجی زندگی کو متاثر کر رہے تھے۔ فضا نے بتایا کہ انہوں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا تاکہ وہ اپنی بیٹی کو ایک پرسکون ماحول میں پال سکیں، بجائے اس کے کہ وہ روز گھر میں لڑائی جھگڑے دیکھیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ فضا علی اور فواد فاروق کے درمیان اب کوئی تلخی نہیں ہے۔ وہ اپنی بیٹی کی خاطر اکثر ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ فضا کا کہنا ہے کہ فواد ایک برے انسان نہیں ہے، بس ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے میاں بیوی کے طور پر درست ثابت نہیں ہوئے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ فواد اپنی بیٹی کے اخراجات اور ذمہ داریوں میں ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے سوشل میڈیا پر یہ افواہ اڑی تھی کہ فضا علی نے دوبارہ فواد فاروق سے شادی کر لی ہے، لیکن فضا نے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ وہ صرف اپنی بیٹی کے لیے ساتھ نظر آتے ہیں، دوبارہ شادی نہیں ہوئی۔ دوسری شادی۔ فضا علی کی دوسری شادی کی خبریں سال 2018 میں اس وقت ایک بڑا میڈیا سکینڈل بنی جب انہوں نے اچانک شوبز انڈسٹری چھوڑنے اور حجاب اختیار کرنے کا اعلان کیا۔ فضا علی نے سوشل میڈیا پر اپنی ایک تصویر شیئر کی جس میں وہ اپنے شوہر ایاز ملک کے ساتھ موجود تھی۔ انہوں نے کیپشن میں لکھا کہ وہ اب شادی کے بعد اپنی گھریلو زندگی پر توجہ دینا چاہتی ہیں اور اسی لیے شوبز انڈسٹری سے کنارہ کشی اختیار کر رہی ہیں۔ اس خبر نے ان کے مداحوں کو کافی حیران کر دیا۔ ایاز ملک کے بارے میں میڈیا میں یہ معلومات سامنے آئی کہ وہ ایک کامیاب بزنس مین ہیں جن کا تعلق کراچی سے ہے، تاہم ان کا کاروبار بیرون ملک بھی پھیلا ہوا ہے۔ فضا علی نے شروع میں ان کے بارے میں زیادہ تفصیلات ظاہر نہیں کی تھی، لیکن انہیں ایک سپورٹر جیون ساتھی قرار دیا تھا۔ اس شادی کے کچھ ہی عرصے بعد فضا علی نے سوشل میڈیا سے ایاز ملک کی تمام تصاویر ہٹا دیں اور خاموشی سے دوبارہ ٹی وی سکرینز پر نظر آنے لگی۔ کافی عرصے بعد ایک انٹرویو میں فضا علی نے اعتراف کیا کہ ان کی دوسری شادی کامیاب نہیں ہو سکی اور ان کی علیحدگی ہو چکی ہے۔ انہوں نے علیحدگی کی کوئی ٹھوس وجہ بیان نہیں کی، لیکن یہ ضرور کہا کہ کچھ چیزیں ویسی نہیں ہوتی جیسی نظر آتی ہیں اور وہ اپنی بیٹی کی خاطر اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا چاہتی ہیں۔ دوسری شادی کی ناکامی کے بعد فضا علی نے نہ صرف دوبارہ ماڈلنگ اور میزبانی شروع کی بلکہ وہ پہلے سے زیادہ متحرک نظر آئیں۔ تیسری شادی۔ عامر لیاقت حسین نے ایک شو کے دوران خود اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ انہوں نے فضا علی کو شادی کا پیغام بھیجا تھا۔ فضا علی نے اس کی تصدیق تو کی،
لیکن ساتھ یہ بھی بتایا کہ انہوں نے یہ پیشکش نہایت ادب کے ساتھ ٹھکرا دی تھی۔ فضا کا کہنا تھا کہ وہ عامر لیاقت کا بہت احترام کرتی ہیں، لیکن وہ انہیں اپنا جیون ساتھی نہیں بنانا چاہتی تھی۔ سوشل میڈیا پر کئی بار یہ جھوٹی خبریں بھی پھیلائی گئی کہ ان دونوں نے خفیہ نکاح کر لیا، لیکن فضا نے ہمیشہ ان کی سختی سے تردید کی اور کہا کہ وہ صرف پیشہ ورانہ تعلق رکھتے ہیں۔ افیئرز: فضا علی نے پنجابی گلوکار مظہر رائی کے ساتھ کئی گانے گائے اور ویڈیوز بنائی۔ ان کی کیمسٹری اتنی اچھی تھی کہ لوگوں نے سمجھا کہ شاید ان کے درمیان کوئی رشتہ ہے، مگر فضا نے واضح کیا کہ وہ صرف ان کے اچھے دوست اور ساتھی فنکار ہیں۔ اکثر فوٹو شوٹس کے دوران فضا کا نام مختلف ماڈلز کے ساتھ جوڑا گیا، جسے انہوں نے ہمیشہ صرف کام قرار دیا۔ مشہور ڈرامے: فضا علی نے کئی ایسے ڈراموں میں کام کیا جو آج بھی لوگوں کو یاد ہیں۔ ان کے بہترین ڈراموں کی فہرست یہ ہے: مہندی، سترنگی، کانچ کے دھاگے اور مور محل۔ ڈاکٹر نبیہہ اور فضا علی کنٹروورسی: فروری 2026 میں رمضان ٹرانسمیشن کے دوران ڈاکٹر نبیہہ خان انٹرویو کے دوران شدید جذباتی ہو جاتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ انہیں اپنی شادی شدہ زندگی میں شدید ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ وہ کہتی ہیں کہ انہیں ہر بات میں غلط ثابت کرنے اور نیچا دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ فضا علی ڈاکٹر نبیہہ کو گلے لگا کر رو پڑتی ہیں اور ان کا حوصلہ بڑھاتی ہیں۔ فضا کہتی ہیں کہ وہ ڈاکٹر نبیہہ کے ساتھ کھڑی ہیں اور کسی کو ان کی زندگی برباد کرنے کی اجازت نہیں دیں گی۔ ڈاکٹر نبیہہ بتاتی ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کی خوشی کے لیے گھر کے تمام کام کیے، جن میں روٹیاں بنانا اور صفائیاں کرنا بھی شامل تھا، لیکن پھر بھی انہیں یہ طعنہ دیا گیا کہ وہ گھر میں کیوں بیٹھی رہتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے شوہر نے اپنے گھر والوں کی باتوں میں آ کر انہیں اہمیت دینا چھوڑ دی۔ ڈاکٹر نبیہہ کہتی ہے کہ وہ اب ذہنی تشدد مزید برداشت نہیں کر سکتی اور اپنی زندگی کے لیے سخت فیصلے کرنا چاہتی ہے، کیونکہ ان کا وزن اور صحت اسی ذہنی دباؤ کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر فضا علی اور ڈاکٹر نبیہہ کے اس حالیہ انٹرویو نے ایک طوفان کھڑا کر رکھا ہے۔ لوگ اس معاملے پر دو واضح دھڑوں میں بٹے نظر آتے ہیں اور ری ایکشنز کافی دلچسپ اور تھیکے ہیں۔ خواتین کی ایک بڑی تعداد فضا علی کی تعریف کر رہی ہے کہ انہوں نے ایک بہادر دوست کا حق ادا کیا۔ کمنٹس میں ایک صارف نے لکھا، کاش ہر لڑکی کو فضا علی جیسی دوست ملے جو لائیو ٹی وی پر اس طرح سٹینڈ لے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان جیسے معاشرے میں جہاں عورت کو سسرال کے ظلم پر خاموش رہنے کا مشورہ دیا جاتا ہے، فضا کا ڈاکٹر نبیہہ کو گلے لگانا اور شوہر کو للکارنا ایک جرأت مندانہ قدم ہے۔ ایک بڑا طبقہ اسے محض ریٹنگ کا چکر قرار دیتا ہے۔ سوشل میڈیا پر بہت سے صارفین کا کہنا ہے کہ یہ سب سکرپٹڈ ہے۔ رمضان ٹرانسمیشن اور مارننگ شوز میں ریٹنگ کے لیے کسی کی نجی زندگی کا تماشا بنانا غلط ہے۔ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ میاں بیوی کے جھگڑے کو اسٹوڈیو میں لا کر تماشا کیوں بنایا گیا؟ کیا ڈاکٹر صاحبہ کے پاس عدالت یا گھر کا آپشن نہیں تھا؟ ڈاکٹر نبیہہ کے شوہر حارث نے بھی خاموشی توڑ دی ہے اور ان کے بیانات کے بعد سوشل میڈیا پر نئی بحث چھڑ گئی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ نبیہہ خود گھر چھوڑ کر گئی ہیں اور انہیں وہم کی بیماری ہے۔ اب کچھ لوگ حارث کی حمایت کر رہے ہیں کہ ایک طرفہ کہانی سن کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، شوہر کا موقف بھی وزن رکھتا ہے۔ کچھ صارفین فضا علی کے شدید غصے اور دھمکی آمیز لہجے کو ناپسند کر رہے ہیں۔ فضا علی میزبان ہیں، جج نہیں۔ انہیں شوہر کو لائیو دھمکی دینے کے بجائے دونوں فریقین کو سننا چاہیے تھا۔ فضا علی کے اوئے میں تجھے چھوڑوں گی نہیں والے ڈائلاگ پر بہت سے مزاحیہ میمز بھی بن رہے ہیں۔ لوگ اسے اوور ایکٹنگ قرار دے رہے ہیں۔ معاملہ اس وقت مزید بگڑ گیا جب سوشل میڈیا پر فضا علی اور ڈاکٹر نبیہہ کی ایک مبینہ آڈیو لیک وائرل ہوئی۔ اس آڈیو کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ پورا شو پہلے سے پلان کیا گیا تھا تاکہ ہمدردی حاصل کی جا سکے۔ بہرحال اب ڈاکٹر نبیہہ اور ان کے شوہر کے درمیان تعلقات نارمل ہو چکے ہیں۔ تو دوستو، اس سارے معاملے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔